اور محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير مؤلمة بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المقدور آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعينة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين بلند الصلوات دعا ہے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ شہزادی کونین آج کی اس مجلس میں حاضر آپ تمام مومنین و مومنات کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ بانیان مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی ذکر میں بیمار چل کے آئے ہیں یا گھروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں یا وہ بیمار جن کے نام آپ ذہنوں میں لے کے بیٹھے ہیں، سید الساجدین کی عبادت کا صدقہ میرا مالک آج کی شب ان کی شفا کی رات مقرر فرمائے، وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لے ممکنہ حد تک بلند صلوات علیہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ آج کی گفتگو اور آج کا دن مخصوص و منسوب ہے اس شہنشاہ معظم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کہ جو ذات میں بھی علی ہے اور نام میں بھی علی ہے۔ میری گفتگو کا مرکز و متن، مرکز و محور اسی شہنشاہ کی ذات ہوگی کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف سید الساجدین کی دہلیز کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرے۔ میں نے اللہ کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا کہہ رہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا
کہ آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ یہ آیت جو ہے یہ حضرت آدم کی خلافت پہ دلیل ہے۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ملائکہ سے کہا میں بنانے والا ہوں۔ بنانا زمین والوں کے لیے تھا، آنا اس نے زمین پہ تھا۔ حضرت آدم کو اللہ نے زمین پہ خلیفہ بنانا تھا لیکن اعلان عرش پہ کیا تھا۔ تمہید پہ آپ ساتھ دیں گے۔ خدا نے حضرت آدم کو خلافت زمین پہ دینی تھی، اعلان عرش پہ ہو رہا۔ ملائکہ کے درمیان خدا نے اعلان کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ زمین پہ اللہ کی پہلی خلافت ہے، اور خدا نے فرشتوں میں اعلان کیا ہے کہ خلیفہ جب بھی بناؤ میں بناتا ہوں۔ خلیفہ جب بھی بنے، خلیفہ جب بھی بنے وہ میں بناؤں گا۔ خدا نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ فَإِذَا صَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دے گا۔ تمہید میں میرا ساتھ دیجیے۔ خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کر دینا، اس سے پہلے سجدہ نہ کرنا۔ سجدہ تب کرنا جب میں آدم میں روح پھونکوں، کیونکہ اگر اس سے پہلے سجدہ کیا تو وہ سجدہ آدم کے بت کو ہوگا، اور خدا بت پرستوں کو خلافت نہیں دیتا۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے سیدہ اس ہاتھ میں، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کروں اور اس میں اپنی روح پھونکوں فوراً سجدہ کر دینا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، صیغہ امر، فوراً سجدہ کر دینا، ایک لمحہ دیر نہ کرنا، فوراً سجدہ کرنا۔ کرنا کب؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی۔ شیطان نے انکار آدم کا نہیں کیا تھا، اس روح کا کیا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ اس کا مطلب ابھی تک ہم اسی بھول بھلیا میں تھے کہ سجدہ آدم کو تھا، سجدہ تو روح کو تھا۔ انکار بھی آدم کا نہیں، انکار بھی روح کا تھا۔ قرآن ابھی منبر پہ لے آؤ، قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون سی روح تھی جسے سجدہ کیا تھا، وہ کون سی روح تھی جس کا ابلیس نے انکار کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کریں گے روح کے بارے میں، میرا محمد کہہ دینا کل روح من امر ربی، یہ روح تیرے اللہ کا امر ہے، یہ روح تیرے اللہ کا امر ہے، یہ روح تیرے اللہ کا امر ہے۔ یہاں سے لے کے آخر تک پہلا نتیجہ دینے لگا ہو، اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ پھر فیصلہ مجمع کرے، جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے اولے الامر کا انکار کرے خدا نے کہا فوراً سجدہ کر دینا۔ کب کرنا؟ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو۔ سب نے سجدہ کر دیا، سب سجدہ۔ سجدہ سمجھو گے تو سید الساجدین سمجھ میں آئے۔ گفتگو سید الساجدین ہے۔
پہلے اہمیت سجدہ بیان کر رہا ہوں. پہلے سجدہ سمجھو، پھر ساجد سمجھو، پھر سید الساجدین سمجھو. سارے ملائکہ سجدے میں جھک گئے، سب نے سجدہ کر دیا. اور ایک آواز دی تھی ملائکہ نے جب خدا نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، تو فرشتوں نے، یہ قرآن میں پوری کہانی لکھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے دیکھ کے کہا تھا میرے اللہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. نحن نسبح بحمدہ ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. میرا پڑھا لکھا مجمع، میرے ملک کے غیور شیعہ مجھے بول کے بتاؤ، جب آدم زمین پہ اترا ہی نہیں تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ خون ریزی ہوگی؟ خدا قرآن میں آیت موجود ہے کہ فرشتوں نے آدم کے اترنے سے پہلے بتا دیا کہ اس کی نسل میں خون بہے گا. جب آدم آئے نہیں، قابیل نے حابیل قتل کیا نہیں، فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ علماء کہتے ہیں ان کی جبلت میں علم تھا. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے جبلت میں علم ہونے کی وجہ سے وقوع ہونے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. اس کا مطلب فرشتہ آدم سے پہلے بتا دے کہ خون بہے گا، کسی کو کوئی انکار نہیں. اور جس کے دروازے پہ فرشتہ اترتا ہو، ملائکہ نے دیکھ کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. خدا نے کہا سارے سجدہ کر دو. سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب واستکبر، اس نے تکبر کیا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی کافر. کانا ماضی کا صیغہ ہے، اب نہیں بنا، تھا ہی کافر. سرنا ہلانا زبان سے بولنا، پرانا کافر تھا. میرے مالک اس نے انکار تو اب کیا، فرمایا انکار اب کیا، تھا کافر. میرے مالک یہ تو سجدے کرتا تھا کافر. میرے مالک اس نے تو بڑی عبادت کی ہے، فرمایا عبادت گزار تھا کافر. میرے مولا اس نے تو چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے، تھا کافر. اب میں جملہ پڑھوں گا اور پھر چہرے پڑھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ کافر معصومہ میں بھی بیٹھا ہو. خدا جانتا تھا کہ یہ انکار کرے گا. اب میں سوال کروں اللہ سے کہ میرے اللہ جب تجھے پتا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا، فرشتوں میں بٹھایا کیوں؟ جب تجھے خبر تھی کہ اس نے سجدے سے انکار کر دینا ہے، تو نے علیہ السلاموں میں کیوں بٹھایا؟ کیونکہ اللہ کا قانون ہے نجاست جب تک ظاہر نہ ہو اسے پاک کرنے کا حکم نہیں. میں چھوٹے بچوں کو مثال دے دیتا ہوں. خون نجس ہے ہمارے جسم کے اندر، نماز پڑھو ہو جائے گی. ایک قطرہ باہر آ گیا، اب نہیں ہونی، پہلے پاک کرو. اندر بھی تو یہی تھا، اندر تو لیٹروں کی صورت میں تھا، باہر تو قطرہ آیا. تو کہتے پہلے اندر تھا اب باہر آ گیا. نجاست ظاہر ہو جائے تو پاک کرو، چھپی رہے تو رہنے دو. شاہ جی اب لپیٹ کے جملہ کہہ دو، سمیٹ کے جملہ کہہ دو. نجاست چھپی رہے تو رہنے دو، ظاہر ہو تو پاک کرنا. جب تک نجاست چھپی رہی نبی بھی چپ رہے. بندوں نے سحر کی، نبی نے بازو پکڑ کے حجرے سے نکالا. تب تک نہیں پاک کرنا. اب فرشتوں میں بیٹھا ہے. خدا نے کہا اس نے تکبر کیا کیونکہ یہ تھا ہی کافر. اس کا میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ پھر جواب سننا خدا کا. خدا کا یا ابلیس، میں قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی تک قرآن سے باہر نہیں آیا. خدا کا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے. آیت قرآن میں نہ ہو
जुबान कटवाने के लिए तैयार हूँ। खुदा कहता तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। मेरे मालिक तू तो लम यलिद वलम यूलद है, तू जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है। तूने कुरान में कहा मैंने जमीन बनाई अपने अमर से, मैंने आसमान बनाया अपने इरादे से, मैंने चांद टांका अपनी कुव्वत के साथ। तूने कहीं कहा मैंने कुव्वत से बनाया, कहीं कहा इरादे से बनाया, कहीं कहा मशीयत से बनाया, कहीं कहा ताकत से बनाया, कहीं कहा कुदरत से बनाया। तूने कहा मैंने दरिया बहाए थे अपनी कुदरत के साथ, मैंने दरिया को रवानी दी थी अपनी कुदरत के साथ, मैंने समुद्र को तुगयानी बख्शी थी अपने अमर के साथ। मेरे मालिक तूने पूरे कुरान में कहीं ताकत का लफ्ज, कहीं कुव्वत का लफ्ज, कहीं इरादे का लफ्ज, कहीं मशीयत का लफ्ज, पहली बार तूने लफ्ज इस्तेमाल किया है। किसने मना किया इसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। खुदा ने कहा दुनिया को समझा रहा हूं, आज पहला खलीफा बन रहा है। मैं दुनिया को बता रहा हूं खलीफा हाथों से बनता है, बातों से नहीं बनता। किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अगला आयत का लफ्ज सुनना, अभी तक कुरान पढ़ो, सिर्फ कुरान। खुदा ने कहा तू सजदा नहीं करेगा, उसने कहा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा क्यों नहीं करेगा, उसने कहा मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना। अच्छा, खुदा आदम का इल्म दिखा रहा है और वो आदम का जाहिर देख रहा है। खुदा खलीफा का इल्म बता रहा है और वो खिलाफत का जाहिर देख रहा है। मिट्टी से बना है। अच्छा, शैतानी इबादतों में ये सिफ्त पाई जाती है, ये बातन नहीं देखते, जाहिर देखते। अल्लाह ने कहा कर सजदा, उसने कहा मिट्टी से बना। उसे बाहर देखा है, हकीकत नहीं देखी, मटीरियल देखा है, बातन नहीं देखा, जाहिर देखा। खुदा ने कहा कर सजदा, उसने कहा मिट्टी से बना। कर सजदा, मिट्टी से बना। कर सजदा, मिट्टी से बना। काश किसी बंदे को जुमला समझ में आ जाए। इसका मतलब शैतानियत में ये बात पाई जाती है, ये जाहिर देखते हैं, बातन नहीं देखते। आज बंदे को कहो कर ताजिए को सलाम, कहते लकड़ी से बना है। चुप बैठ के बोलो हुसैन आलम को सलाम करो, कपड़े से बना है। ना लकड़ी देख ना कपड़ा देख, निस्बत देख। खुदा ने कहा कि आदम को सजदा कर, उसने कहा ये मिट्टी है, जबकि आदम सिर्फ मिट्टी से नहीं बना था, अनासरे अरबा का मजमुआ था। 4 अनासर, मिट्टी, पानी, आग, हवा। इसे पानी का इनकार नहीं किया, आग का इनकार नहीं किया, हवा का नहीं, सिर्फ मिट्टी। बाकी 3 अनासर का इनकार नहीं किया, सिर्फ मिट्टी का इनकार। लतीफ नुक्ता देने लगा हूं, समझने वालों को मैं दाद दूंगा। उसने सिर्फ और सिर्फ इनकार किया है मिट्टी का। आज भी शैतान वाली इबादत देखनी हो, बंदा सजदा करने लगे, थोड़ी सी मिट्टी आगे रख दो। पीछे आवाज आ रही है जी? किस चीज से बना किया? उसे कहा ये मिट्टी से बना है। अब खुदा ने सजा क्या दी है? मेरा मजमा गुजरात जीटी रोड मंडी बहाउद्दीन जेलम, नुमाइंदा मजमा मेरे सामने जीटी रोड का। अब अगर कोई शहर रह गया हो तो मुझे माफ कर देना, जितने मुझे बताए थे उतने मैंने ले लिए ना। जो रह गया मुझे माफ कर देना। खुदा ने कुरान में सजा क्या दी इब्लीस को? कितना बड़ा इबादत गुजार था, जिन था, मलाइका में बैठा हुआ था, फितरतन फरिश्ता नहीं था।
حقیقتاً ملک نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ جنات سے بڑھتا 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 فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کے درمیان میں، پھر فرشتوں کی سب سے پہلی صف۔ اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، خدا نے زمین سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا، عرش سے اٹھا کے فرشتوں میں، فرشتوں سے اٹھا کے اخلی صف میں بٹھا دیا۔ اتنا بڑا عبادت گزار اتنا بڑا لعنتی نکلا۔ جملہ پڑھوں گا اور جملہ تمہارے سینوں پہ لکھوں گا، جملہ میرا نہیں، میرے امام کا۔ میرے 5ویں امام سے بندے نے پوچھا، مولا اللہ عادل ہے، اتنی عبادت کی ابلیس نے، خدا کسی سجدے کا اجر نہیں دے گا۔ امام کا جملہ سننا تاریخ بند کر دی میرے مولا نے۔ امام نے فرمایا اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کی۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے، کیونکہ خدا نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ خدا میری عبادت کی وجہ سے مجھے خلیفہ بنا دے۔ اتنے سجدے، اتنی عبادت، یہ سمجھتا تھا کہ الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے گا، میرے مقابلے پہ کوئی آئے گا ہی نہیں۔ خدا نے کہا بدبخت، جب میں خلیفہ بناؤں مجھے یہ اپنی عبادت نہ دکھا، علم لا۔ قرآن نے میزان دیا ہے، پہلا خلیفہ، پہلا خلیفہ یہ وہ خلیفہ ہے جس پہ کوئی لڑائی نہیں، سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، نسل آدم کو آدم پہ تو کوئی اعتراض نہیں، پہلا خلیفہ ہے۔ جب ابلیس نے کہا کہ اسے سجدہ کس بنیاد پہ کروا رہے ہیں، خدا نے اس آدم کو سجدہ کروایا جس نے ابھی تک اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ مشکل بات ہے لیکن ہے حق، کیونکہ ابھی روح پھونکی اور سجدہ، ابھی آدم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا اور خدا نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ کس وجہ سے؟ جب فرشتوں نے کہا تھا میرے اللہ سجدہ کس بات پہ کروا رہا ہے، فرمایا پڑھو یہ نام کن کے۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تیری ذات، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا، نہ تو نے سکھائے نہ ہم نے سیکھے، نہ تو نے بتائے نہ ہم نے پوچھے، ہمیں کیا پتا یہ نام کن کے ہیں۔ اب آدھے یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو بتا یہ نام کن کے ہیں۔ تیرے میرے باپ آدم نے، جد انسانیت آدم نے، شیعہ سنیوں کے مشترکہ باپ آدم نے، اور اچھی اولاد ہوتی وہ ہے جو باپ کے کہنے پہ ہو۔ حضرت آدم نے سر اٹھا کے کہا انت المحمود وہذا محمد، انت الاعلی وہذا علی، انت المحسن وہذا الحسن، انت قدیم الاحسان وہذا حسین۔ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، میں علم عباس پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ادھر اسم سیدہ آیا، آدم جتنا جھک سکتا تھا جھکا، اور جھکنے کے بعد کہا یہ وہ نام ہے جو لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے اسم سیدہ پہ احتراماً سر جھکایا، خدا نے فرشتوں نے کہا اب کرو سجدہ، اب کرو سجدہ، اب کرو سجدہ۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو سیدہ کا حیا کرے اللہ اسے خلافت دے دیتا۔ بدنام ہوتا ہے، ارے گھر گھر سے جدا کر کے کھا جاتے ہو صدقہ، امام تو وہ ہوتا ہے جس پر صدقہ حرام ہوتا ہے۔ نعرہ
सजदा पढ़ रहा हूं तो फिर साजिद पढ़े। सब ने सजदा किया। खुदा ने कहा आदम ये नाम पढ़ के बता। आदम ने नाम लिया। खुदा ने कहा अब करो सजदा, अब करो सजदा, अब करो सजदा। अब जिसे जगह मिल जाए वो वहीं पे बैठ जाए। अब करो सजदा। सब ने सजदा कर दिया इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस के। अब्बास तकबीर व खाना मिलल काफिरीन। उसने तकब्बुर किया, वो था ही काफिर। सजा क्या मिली? सोच ले, मोहलत देता हूं, फुर्सत निकाल ले, देख लेना। ये कहा खुदा ने। कुरान अभी का भी मिंबर पे लेकर 2 + 2 4 अभी के अभी करने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी अभी मिंबर पे कर लेते हैं। मैंने इसलिए किसी शिया सुन्नी किताब का हवाला ही नहीं दिया। खुदा कुरान में फख्रुज लानतो इला यौमिद्दीन, निकल मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। मेरे मालिक तूने इसको अपने दरबार से क्यों निकाल दिया? मेरे मालिक इसे थोड़ा सोचने की मोहलत दे, थोड़ा फुर्सत दे। तू गफ़ारुल ज़नूब, तू सत्तारुल अय्यूब, तू गुनाहों को माफ करने वाला, तू तौबा कबूल करने वाला। हो सकता है थोड़ी देर बाद तेरे दरबार में वापस पलट के आ जाए, तुझसे माफी भी मांग ले, आदम को सजदा भी कर दे। मेरे मालिक तूने हर बंदे को क़यामत तक की मोहलत दी है कि मरने तक तौबा करो। तूने इब्लीस को एक सांस की मोहलत भी न दी, फौरन दरबार से निकाल दिया। खुदा ने इसको इसलिए लानती बना के दरबार से निकाला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर आज इसे माफ कर दिया, कल को बड़े बड़े हुज्जत के बुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे। उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। उसे भी बख्शा था, हमें भी बख्श दे। मैं इसके गले में लानत का तोक डाल के दुनिया को बता रहा हूं, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वली कोशिश कर रहा हूं मैं बात पहुंचाऊं। मुझे माइक नजर आ रहे हैं, डब्बे नजर नहीं आ रहे। ये फिर ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी न किसी तरीके से आपके साथ तार हमारी माशाल्लाह। फौरन निकल, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत। रखो उलमा के सरों पे कुरान। इब्लीस ने अल्लाह का इनकार नहीं किया था, अल्लाह के खलीफा का इनकार। सतर क्या तो पीर जी, इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। उसने अल्लाह का इनकार कर दिया। उसे ये तो नहीं कहा कि तू अल्लाह नहीं है, तुझे सजदा जायज नहीं है। उसका इससे नहीं मानूंगा। खुदा ने कहा निकल मेरे दरबार से। मेरी इबादत वो नहीं जिसे तू चाहे, मेरी इबादत वो है जिसे मैं ये है नस्ल इंसानियत का आगाज। खुदा ने तख्लीक आदम पे बता दिया कि मेरे यहां इबादत का म्यार सजदों की कसरत नहीं, अताअत परवरदिगार। मैं ये नहीं देखूंगा किसने सजदे ज्यादा किए, मैं ये नहीं देखूंगा किसकी इबादत ज्यादा थी। मैं क्वांटिटी नहीं देखूंगा, क्वालिटी देखूंगा। खालिस किसकी है, मैं अपने खलूस के तराजू पे परखूंगा। खुदा ने हयातुल कुलूब अल्लामा मजलसी रहमा कहते हैं 6.5 लाख साल इबादत की थी इब्लीस। 50,000 साल का एक सजदा करता था और सजदे से सर उठा के कहता था माफ कर देना, मेरा सजदा मुख्तसर रह गया। इतना बड़ा इबादत गुजार क्योंकि वो इबादत का म्यार गलत कर रहा था।
وہ खुशामद को इबादत समझ रहा। यहां खुदा ने पहली खिलाफत पे सजदे का म्यार दिया, मेरा सजदा कबूल वो होगा जो अताअत परवरदिगार में। अब ये सजदा क्यों हुआ था? इसलिए कि रूह फूंकी गई थी। और आदम को सजदा क्यों हुआ? क्योंकि उसने वो नाम पढ़े थे। ये हो गया अर्श पे अल्लाह को, अल्लाह ने अपनी हुज्जत को सजदा करवाया मारफत पंजतन की वजह से, उन अनवार खमसा की वजह से जो आदम में थे, आदम के सोल्ब में मौजूद थे। उन अनवार खमसा की वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करवा दिया। अब ये अनवार खमसा जब जमीन पे उतरे तो अब ये सजदे का कर्ज लेके उतरे हैं, क्योंकि अर्श पे इन्हें करवाया गया था। अब इन पे वाजिब था कि ये फर्श पे उसे सजदा करके दिखा। हमारी इबादत है जन्नत के लालच, हमारी इबादत है जहन्नम के डर से, हमारी इबादत है नेमतों के इजाफे से। अहले बैत की इबादत में न लालच है न खौफ। हमने अल्लाह सजदों से नहीं मारिफत आले मोहम्मद से पहचाना। दुनिया के मजहब इस्लाम के जितने फिरके हैं उनमें से सबसे मजबूत अकीदा तौहीद हमारा, इसलिए कि हमने तौहीद बुत परस्तों से नहीं सीखी, हमने तौहीद सनम कदे में पलने वालों से नहीं ली, हमने बैतुल्लाह में उतरने वाले से ली है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछो कि अल्लाह है, वो कहते हैं। तुम्हारे पास क्या दलील है? क्योंकि फितरत का कानून है कि जो चीज आपके हवा से खमसा में आए ये उसके होने की दलालत है। दुनिया की हर चीज हवा से खमसा में आती है। 5 हिस्से जो अल्लाह ने हर इंसान को अता की है, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, चखने की ताकत, छूने की ताकत। जो देखने में ना आए वो सूंघने में आए, जो दोनों में ना आए वो सुनने में आए, जो इन तीनों में ना वो चखने में आए, जो चख ना हो वो छूने में आए। कोई चीज इन 5 से बाहर नहीं। अल्लाह इन 5 में है ही नहीं। दिखाई वो देता नहीं, देख उसे कोई सकता नहीं, सुन उसे कोई सकता नहीं, जायका उसका कोई है नहीं, छुआ उसे जा नहीं सकता, हवा से खमसा में आया नहीं तो मानना क्यों? सारी दुनिया के मुसलमान कलमा शहादत जो पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह है। गवाही वो होती है जो आंखों देखी होती है। अब सर हिला रहे, मैं नतीजे के करीब। गवाही का मियार अरबी जुबान में अल शाहिदु हो व हाजिरुन अला शै, गवाह वो है जो शै पे हाजिर हो, जिसे हम उर्दू में कहते हैं चशमदीद गवाह, इंग्लिश में कहते हैं आई विटनेस। जब तक आंखों से ना देखो गवाही कबूल ही नहीं होती। सारी दुनिया के मुसलमान कह रहे हम गवाही देते हैं कि वो है। तुमने किस बात पे गवाही दी कि वो है? इसका मतलब है ये पहले किसी ने दी थी, तुमने उसकी वजह से दी है। सबसे पहले 14 ने गवाही दी। हम गवाही देते हैं कि वो है। मखलूक ने इनकी गवाही सुन के गवाही दी कि हम भी देते हैं कि वो है। गवाही उन्होंने दी थी, फिर मखलूक ने उनसे सुन के दी। इसका मतलब है कि अल्लाह हवा से खमसा में नहीं आता। मानना क्यों है?
علماء کہتے ہیں اس لیے ماننا ہے کہ اللہ نشانیوں میں آ جاتا ہے. کون سی نشانیوں میں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ نشانیاں بتاتی ہیں. یہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ کوئی طلوع کر رہا ہے. یہ غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی سے غروب کر رہا ہے. یہ ہوائیں چل کے بتاتی ہے کہ کوئی نے روکے ہوئے. یہ بارش برس کے بتا رہی ہے کہ کوئی برسانے والا ہے. انسان پیدا ہو کے بتا رہا ہے کہ کوئی پیدا کر رہا ہے. انسان مر کے بتا رہا ہے کہ کوئی موت دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ ذات سے نہیں، نشانیوں سے پہچانا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ جملہ کہوں گا، جن نشانیوں سے تم نے اللہ پہچانا ہے ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، رزق میکائیل بانٹتا ہے، روح اسرائیل قبض کرتا ہے. اللہ نے سورج کی تنابیں فرشتوں کے ہاتھ میں دی ہیں، غروب کرنے والی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں. تو جن نشانیوں سے تم نے اللہ پہچانا ہے، یہ کام تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے. اور جو فرشتے یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. اب ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھو تم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے پھر پتا چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے. ہم نے اللہ مسجود بھی ہے، معبود بھی. میرے امام سے پوچھا گیا، امام شیشم سے، مولا معبود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا معبود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا. مسجود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا. سوال کرنے والا تھا ابو بصیر. اسے کہا پھر مولا جواب دیں، اگر اول مخلوق آپ ہیں، آدم سے پہلے بھی آپ ہیں، جب تک آپ نہیں تھے اس کو سجدہ کس نے کیا؟ جب آپ نہیں تھے اس کی عبادت کس نے کی؟ اگر وہ ایک لمحہ بھی تھا کہ ایک لمحے میں آپ کو خلق کیا، وہ لمحہ جو بغیر عبادت کے گزرا، تو پھر وہ معبود کیسے ہے؟ ذرا باریکیاں دیکھو. سجدے کیا کرو کہ تمہیں ایسے امام ملے جنہوں نے توحید اتنی باریکیوں سے سمجھا. اس کا پھر ہم کیسے ماننے کہ وہ معبود؟ امام فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے اس نے ہمیں مادے سے بنایا ہے؟ نہیں مولا. تو کیا سمجھتا؟ مولا اس نے آپ کو نور سے بنایا ہے. لیکن مولا جب نور بھی نہیں تھا تب کیا؟ کیونکہ اگر کہیں کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، تو اندھیرا بھی مخلوق ہے. کہتے ہیں سب کچھ اس نے بنایا کن سے. کن ہے کاف اور نون. کاف اور نون لفظ ہیں، لفظ مخلوق ہے. وہ لمحہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا لمحہ ملے جس میں اللہ کے اور مخلوق کے درمیان فاصلہ ہے. کیا کہنے جواب کے. امام کی آواز ہے. امام نے فرمایا تو ہمیں جانتا ہے ہم نہ مادے سے ہیں نہ الگ نور سے ہیں، نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے. جب سے اللہ ہے تب سے ہم مادے سے نہیں، ارادے سے ظاہر ہوئے. اس لیے وہ کہتا ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو میں کن کہتا ہوں. کن فیکون. مشکل فلسفے کی بحث ہے لیکن آپ کے مزاج بن گئے تو میں یہاں جملہ دے لگا. دو طرح کے عالم ہے اس دنیا میں. ایک ہے عالم عناصر، ایک ہے عالم کن.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارتقاء کے منزلوں سے ایک پروسیس سے گزرتی ہیں، وہ عالم عناصر۔ اس میں جو چیز خلق ہوتی ہے، اس چیز کے خلق ہونے کے مختلف پروسیس ہیں، یعنی کہ یہ نہ ہونے سے عدم سے وجود میں آتی ہے، وجود سے روح میں آتی ہے، روح سے عالم لاہوت میں آتی ہے، عالم لاہوت سے زمان پہ اترتی ہے، زمین پہ پھر اس کی کیفیتیں ہیں، شکم مادر، شکم مادر کے بعد بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت، پھر عالم برزخ، پھر آخرت، پھر جنت اور جہنم۔ عدم سے چلتی ہے، مراحل سے ہوتی ہوتی آخرت تک پہنچتی ہے، عدم سے چلتی ہے، عدم سے روح پہ، روح سے عالم لاہوت میں، عالم لاہوت سے عالم دنیا میں، شکم مادر سے، شکم مادر سے پھر کیفیتیں، کیفیتوں کے بعد موت، عالم برزخ اور آخرت۔ یہ ہے پروسیس، ہر چیز اس مراحل سے گزرے گی۔ کون سی؟ جو عالم عناصر میں۔ ایک ادھر عالم ہے جسے عالم کن کہتے ہیں، اس کا پروسیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہاں صرف کہا جاتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا۔ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا، یہ عالم عناصر سے نہیں آیا تھا، کیا کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ، یہ کسی ماں کے پیٹ میں نہیں رہا، یہ کہیں پیدا نہیں ہوا، یہ شکم مادر سے، یہ اس عالم عناصر سے نہیں آیا، یہ عالم کون سے آیا؟ حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینک کر اژدہا بنا تھا، وہ عالم عناصر سے نہیں آیا، وہ عالم کون سے آیا؟ یعنی کہ بہت سی بیسیوں مثالیں میں قرآن سے ایسی دے سکتا ہوں کہ اللہ نے جسے عالم عناصر سے نہیں، عالم کون سے بنایا ہے۔ عالم عناصر میں انبیاء دیکھتے ہیں، عالم کون میں صرف اللہ کے ارادہ۔ جملہ کہوں اور اڑ جاؤں، شاید کسی دل میں میری بات اتر جائے۔ راہب نے رسول سے کہا مجھے بیٹے چاہیے، رسول نے عالم عناصر میں دیکھا نہیں ہے، حسین نے عالم کون میں کہا ہو جا۔ یہ جو مولا حسین نے بیٹے دی، چلو یہ مشکل مثال ہے، کوئی بندہ کہے گا جی یہ واقعہ جو تواریخ میں کثرت کے ساتھ نہیں، میں وہ واقعہ بتا دوں جس کا کوئی شیعہ کتاب انکار نہیں کرے گی۔ سرکار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام دربار ملعون میں بیٹھے، مولا کے ساتھ مولا کا ایک شیعہ بیٹھا ہوا ہے، ہارون نے دربار میں جادوگر بلایا ہوا ہے، امام کے شیعہ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے جادو کے ساتھ روٹی کھلائی، امام کے سامنے سے روٹی نہیں ہلی، نا نا نا، جادو کا اثر حجت پہ نہیں ہوتا، امام کے سامنے سے روٹی نہیں ہلی، امام کے غلام کے سامنے سے روٹی نے حرکت کی، دربار میں جادوگر نے کہکا لگایا، ہارون مسکرایا، درباری ہنسے، موسی کاظم کو چلا لایا، موسی کاظم نے یہ دربار میں دیکھا، سامنے دیوار پہ قالین پہ نظر پڑی، اس قالین پہ دھاگے کا شیر تھا، امام فرمایا کھا جا، اخذ یا اسد اللہ، اے اللہ کے شیر، اخذ عدو اللہ، کھا اللہ کے دشمن کو، وہ دھاگے کا شیر، شیر بنا، عالم عناصر سے نہیں، عالم کون سے آیا؟ جو ابھی بھی چپ بیٹھے، اب چپ کا تالا توڑنا۔ امام حسن نے کہا شرم نہیں ہوتی عورت ہو کے یہ عالم عناصر نہیں، یہ عالم کن ہے، کیونکہ کن میں چلتا ہے اللہ کا ارادہ، اور معصوم فرماتے نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ، اس نے اپنے ارادے سے چاہا کہ کچھ ہو۔ مولا سے کسی بندے نے پوچھا کہ مولا آپ کہاں ہیں؟ فرمایا ہم توحید کی اندیت میں رہتے ہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ مشکل گفتگو سنیں گے، مزاج آپ کا مل گیا تو پھر مجبور۔ مولا فرماتے ہیں ہم رہتے ہیں اللہ کی توحید کی اندیت میں۔ جاؤ علم کلام والوں سے پوچھنا، کسی بھی انسان کا فاصلہ ناپنا ہو تو 4 منزلیں، قریب، قرب،
पहले करीब आता है। ये देखे मैं ये मजलिस पढ़ रहा हूं, ये सारा मजमा मुझे देख रहा है, आप मेरे करीब हैं, कुर्ब नहीं। जो पीछे बैठे ये करीब है, ये बैठे करीब है, ये बैठे करीब है, ये बैठे करीब, लेकिन ये जो बैठे हैं ये करीब नहीं, कुर्ब नहीं, क्योंकि इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। जिन दो के दरमियान कई और हों वो करीब होते हैं। या वो छेड़ना नहीं था या फिर हम छोड़ना नहीं। जिन दो के दरमियान कई हों वो करीब होते हैं। जिन दो के दरमियान कोई ना हो, वो पीछे से कोई उठेगा मुझ तक पहुंचने के लिए, किसी को हाथ किसी को पाँव, मुख्तलिफ लोगों से गुजरता मुझ तक पहुंचेगा, सीधा नहीं आ सकता। ये उठेंगे, ये बच्चा उठेगा, ये सीधे आ जाएंगे। क्यों? इनके और मेरे दरमियान जिनके दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। खुदा ने रसूल से कहा था मेरा मोहम्मद इनसे कह मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो, करीबियों से नहीं, कुर्बा से। जो इतना पास रहते हो, इतना साथ रहते हो कि चादर के नीचे भी हो तो एक लगे, ये कुर्ब है। इससे अगली मंजिल सरकार मेहरबानी, इससे अगली मंजिल है दन। दन किसे कहते हैं? दन उस मंजिल को कहते हैं जहां हाथ की रसाई हो। मैं इसी मिसाल को आगे बढ़ाता हूं। ये भाई ये मेरा कुर्ब है, दनव नहीं, क्योंकि मेरी हाथ की रसाई से बाहर। ये जो माइक है ये मेरा कुर्ब भी है, दनव भी है। इसके और मेरे दरमियान तीसरा भी कोई नहीं, और मेरे हाथ की रसाई भी। ये जो दनव की मंजिल है इसे कुरान में सूरह वाकिया में अल्लाह ने कहा है कि जन्नत में जन्नती जो फल खाएंगे वो उनके मकाम में दनव पे होगा। ये कहीं से फल तोड़ने दरख्तों पे नहीं जाएंगे, ये हाथ उठाएंगे, जिस फल को चाहेंगे वो हाथ में आ। इससे अच्छी मिसाल एक और कुरान से था। खुदा कुरान में कहता है कि शबे मेराज मेरा मुस्तफा फतदन्ना, मेरे मकाम में दनव पे था, मेरे हाथ की रसाई में था। जहां हाथ पहुंचे वो होता है दन, जहां हाथ ना पहुंचे वो तक कुर्ब। अब ये करीब, ये कुर्ब, ये दन। इससे अगली मंजिल कुर्बत की लदुन। लदुन की मिसाल भी मैं यही दे देता हूं। ये जो मेरे बदन पे लिबास है ये मेरा कुर्ब भी है, दन भी है, लदुन भी है। ये मेरे साथ जुड़ा है लेकिन मैं नहीं। ये मेरे साथ भी है लेकिन मैं नहीं। जो बिल्कुल साथ हो के अपना वजूद अलहदा रखे वो लदुन होता। आले मोहम्मद कहते हैं हमारे पास इल्म सीखने से नहीं आया, हमने इल्म लदुन्नी लिया है। हमने तौहीद से इल्म ऐसे लिया है जैसे बदन के साथ लिबास। लेकिन अहले बैत कहते हैं कि हम अल्लाह के कुर्ब में नहीं रहते, अगर ये कुर्ब में आएंगे तो फासिला आ जाएगा, अगर ये दन पे आएंगे तो फासिला होगा, अगर ये लदुन में होंगे तो ये कहते हैं लदुन से इल्म लिया है, हमारी जात नहीं, हम इन दियत में हैं। अब मजमा परेशान होगा जो लिबास तक पहुंच गया, इससे पीछे तो मेरी जात ही है, इसके पीछे अब क्या है, इसके पीछे अब क्या बचेगा, इससे पीछे भी है। मैं आपको बता देता हूं इन दियत किसे कहते हैं। ये जो मैं मजरी साहब के सामने पढ़ रहा हूं ये कहीं से लिखी हुई मेरे सामने नहीं पड़ी, कोई मेरी कान में नहीं बता रहा, ये मेरे अंदर लफ्ज हैं जो आ रहे हैं। जाओ दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर को, दुनिया की बड़ी अजीम लेबोरेटरी से किसी बहुत बड़े पैथोलॉजिस्ट को बुला के लो, उसे को मेरे बदन के साथ अपनी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन मशीनें लगाए और मेरे लफ्जों को ढूंढे। वो मेरे खून के जर्रे गिन लेगा, मेरी हड्डियों की तादाद बता देगा, वो बारीक से बारीक जड़ में चला जाएगा, बता देगा इसके बदन पे कैल्शियम की मिकदार कितनी है, इसके बदन में शुगर कितनी है, इसके खून के जर्रात की तादाद कितनी है, वो इतनी बारीकी में चला जाएगा, लेकिन मेरे लफ्जों को ढूंढ नहीं सकता। अब अगर वो लफ्ज अंदर है तो नजर क्यों नहीं आते? है अंदर, नजर
نہیں آتے. اب یہ ادا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ لفظ بول لوں, ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ادھر ارادہ لفظ ہے, ارادہ لفظ ہے, ارادہ لفظ ہے. آل محمد نے کہا جاہلو, ہمیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرو, ہم اللہ کی انتیت میں رہتے ہیں. وہ ارادہ کرتا ہے, حمزہ ہے. اللہ کی پہچان ہے, اللہ نہیں. دیے ذاکر خطبہ ممبر پہ علی کو پڑھا دیتے, وہ علی ہی کیا جس کو پڑھانا پڑے. یہ اللہ کی پہچان, اللہ نہیں, اللہ کی پہچان. زمین پہ سورج نہیں آتا, سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں, سورج کی پہچان ہے. 14 اللہ نہیں, اللہ کی پہچان ہے. سامنا ہلانا, زبان ہلانا. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا, بغیر 14 کے اللہ کی پہچان. کرنوں سے کہو تو نہ, سورج بھیج. پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں, جاؤ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھنا, یہ جو آسمان پہ سورج ہے نا, یہ ہمارے لاکھوں میل کی مسافت ہے, اور ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے, بہت بڑا. اور یہ ہمارے نظام شمسی کا سورج ہے. زمین اس کے ایک گولا ہے جو گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ سورج اس پہ اپنی کرنیں ڈال رہا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کی کرن سورج سے پھوٹ کے زمین تک آنے میں اس کا جو ٹائم ڈیوریشن پیریڈ ہے وہ 9 منٹ ہے. یہ سورج سے 9 منٹ پہلے نکلتی ہے, زمین پہ 9 منٹ بعد آتی ہے. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو کرنیں 9 منٹ پہلے زمین سے جاتی ہیں اور سورج 9 منٹ بعد غروب ہوتا ہے. یعنی کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے 9 منٹ بعد زمین پہ پتہ چلتا ہے کہ سورج, کیونکہ پہلی کرن کو سورج سے نکل کے زمین تک آنے کے لیے دورانیہ چاہیے 9 منٹ, اور غروب ہوتے ہوئے سورج بعد میں جاتا ہے, کرن 9 منٹ بعد جاتی ہے. میری قوم کے بچوں پریشان نہ ہوا کرو, تمہارا مذہب بڑا سچا مذہب. تم دنیا کو بتا دینا کہ اب سائنس سے بھی پتا نہیں چلا کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کیونکہ ہم کرنوں کے ساتھ سحر افطار نہیں کرتے, سورج کے ساتھ. اور دورانیہ کتنا ہے؟ 9 منٹ. 9 عدد کس کا ہے؟ سیدہ کا. قرآن کی عزت کی قسم, صحیح بخاری حدیث نکالنے کے تیار ہو. رسول نے کہا انا کالشمس والفاطمۃ الظہر, میں سورج ہوں, زہرا میری کرن ہے. میں سورج ہوں, میری بیٹی فاطمہ میری کرن ہے. جیسے بغیر کرن کے سورج پہچانا نہیں جاتا, بغیر فاطمہ کے. اگر آپ کہیں گے کہ بغیر فاطمہ کے سید کے بابا پہچانا کیوں نہیں جاتا, حدیث کی صاحب پڑھ لو, ہر شب جمعہ پڑھتے ہو. فرشتوں نے پوچھا تھا وہ من تاکل کی صاحب, چادر کے نیچے, تو خدا نے کیا کہا تھا؟ محمد علی ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا باپ ہے, وہ فاطمہ کا شوہر ہے, وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. میرے مالک تعارف نبی سے کیوں نہیں کروایا, تعارف سیدہ سے کیوں کروایا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ خاندان پہچاننا ہی فاطمہ سے جاتا ہے. بس وقت تمام ہو گیا, بات بہت دور تک چلی گئی. انہوں نے اللہ منوایا ہے, یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے, یہ اللہ منوانے کے لیے آئے. وہاں آدم کا جو سجدہ ہوا تھا وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا. میری تقریر کا پہلا لفظ اور وہیں پہ نتیجہ آ گیا. یہ سجدہ تھا اس انوار کو, اس نور کو
جسے عرش پہ اللہ نے نوریوں سے سجدہ کروایا. اب اس انوار پہ واجب تھا کہ یہ زمین پہ اس کا ایسا سجدہ کرتے کہ اس سجدے کا قرض پورا ہو جاتا. علی نے، میں فضائل میں پڑھوں، فضائل کے آخری جملے، علی نے 19 رمضان کی شب کوفے کی مسجد میں سجدہ کیا اور سجدے میں جملہ کا فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی نے یہ جملہ خیبر میں نہیں کہا، خندق میں نہیں کہا، بدر میں نہیں کہا، احد میں نہیں کہا، بستر محمد پہ سوتے ہوئے نہیں کہا، فتح مکہ پہ بت توڑتے ہوئے نہیں کہا. یہ سجدے میں کیوں کہا؟ سجدے میں اس لیے کہا، اس لیے کہ یہ سجدہ قرض تھا. امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھ کے کہا کہ میں نے سجدے میں اللہ کی گواہی دی ہے، جو سجدہ وہاں ہوا تھا اس کا قرض پورا ہوا. علی ساجد رہا، سید الساجدین نہیں بنا. پھر حسین اس سے بڑھ گیا ہے. مولا حسین نے عصر کے وقت کربلا کی تپتی ہوئی ریت، یہ سجدہ میں فضائل کے جملے، یہ سجدہ اور بھی مشکل تھا. مولا علی کے سر پہ ضرب تھی اور سر سجدے میں تھا. یہ سجدہ آسان تھا، لیکن یہاں سجدہ مشکل اس لیے تھا، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، بھائیوں کی لاشیں ہیں چاروں طرف، درمیان میں سر ہے سجدے میں، اور سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے شکرن للہ شکرن للہ. اتنا سجدہ پڑھا کہ اس کو کہنا پڑا حسین اب سجدے سے سر اٹھا لے، اے نفس مطمئنہ اب پلٹ اپنے رب کی جانب، تو نے سجدے کا حق ادا کر دیا. اتنا قیمتی سجدہ کیا لیکن حسین ساجد رہا، سید الساجدین. پھر سید الساجدین وہ بنا جس نے جلتے ہوئے خیمے کی راکھ اپنی امامت کا پہلا سجدہ کیا. پھر جملہ سن لینا تاکہ آنسو اور زیادہ آسان ہو جائے. علی کا سجدہ تھا ضرب لگی ہوئی، حسین کا سجدہ تھا بیٹوں اور بھتیجوں کی لاشوں کے درمیان. اب ایک سطر کہوں گا اور صدا سے معافی مانگ کے کہوں گا. سجاد نے سجدہ تب کیا جب ماں بغیر چادر کے نماز پڑھ رہی. کوئی نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا سید الساجدین کربلا میں لڑے نہیں. سجاد کے ذمے جو محاذ تھا یہ کربلا سے کہیں مشکل تھا. جو کام 72 نے کیا سجاد اکیلے کی ایک رات کے برابر ہے. میں سطر سمجھانے کے لیے کہہ دوں گا، ویسے یہ تمثیل اس حویلی کی بنتی نہیں ہے، لیکن میں مجمع کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد، غازی سے زیادہ شجاع تھے سجاد. جس کی حائلیں نکلی میں اس کو بات کھول کے بتا دیتا ہوں. سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے. یہ حوصلہ تھا سجاد، ہر موڑ پہ زندہ رہا. یہ امامت کی طاقت تھی جس نے سجاد کو زندہ رکھا. یہی وجہ ہے جب شام سے قید نبھا کے واپس کربلا آئے، کربلا میں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے مولا سجاد نے جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. سیدھا کر کے سجاد کی آواز، اکبر برچھی کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات میں سونا آسان ہے، اے علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہونا آسان ہے. یہ کہہ کے سجاد منہ کے بل ریت پہ گر کے کہتے بابا معاف کرنا تیرا ضربے کھانا آسان ہے. اتنا جملہ سجاد نے کہا قبریں ہلنی شروع ہو گئی. آواز آئی نیزہ آسان، برچھی آسان، گھوڑوں کی پامالی آسان، تیر آسان. پھر بتا مشکل کیا ہے؟ سجاد لوگ کہتے اٹھو قبروں سے میں بتاؤں. زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے ماتم کر کے رونے کے لیے آئے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم. جنازے کی برآمدگی اور جنازہ گریے میں آئے گا، جنازہ چیخوں میں آئے گا. زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار بغیر چادر کے.
یہ حوصلہ ساری زندگی تمہیں علماء نے سنایا، خون رویا، خون رویا. مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، اس ممبر سے ہم بازار شام نہیں پڑھتے. بازار شام کا 5% بھی ممبر سے نہیں پڑھا گیا. اگر ہم بازار شام ممبر سے پڑھ دیں، مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے. میں تمہارے سمجھانے کے لیے ایک جملہ چھپا کے کہہ دیتا ہوں. جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی، جس نے غازی کی لاش برداشت کر لی تھی، کچھ تو شام میں ہوا ہے جو اس کا جگر پھٹ گیا. اکبر کی موت سے زیادہ تکلیف تھی، عباس کے گرنے سے زیادہ درد تھا. مولا سجاد واپس مدینے آئے. مولا سے پوچھا گیا، منہال کوفی نے پوچھا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام میں. مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں دی گئی؟ فرمایا شام میں. مولا سب سے زیادہ مارا کہاں گیا؟ فرمایا شام میں. اس کا مولا سب سے زیادہ دکھ کب ہوا؟ فرمایا کوفے میں. کہنے کا مولا تکلیف شام، اذیت شام، مارا شام گیا، دکھ کوفے کیوں؟ سجاد رو کے کہتے شام والیوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، کوفے والیوں کو پتا تھا یہ علی کی بیٹی. میں جملہ تمہارے ڈر سے چھپا گیا تھا، تم نہیں روئے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. مولا سجاد کہتے شام والیوں نے باغی کی بہن سمجھ کے مارا تھا، کوفے والیوں نے عباس کی بہن سمجھ کے مارا. 40 سال نہ ہو رہے. مولا سجاد کا گریہ میری قوم کے بچوں بزدلی نہیں تھی، تشہیر کربلا تھی. رونا تشہیر تھی. اس بازار میں 1000 بندہ کہہ کے لگاتا گزرے، کوئی نہیں پوچھتا کیوں ہنس رہے. ایک روتا گزرے، بندے روک روک کے پوچھتے کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے. سجاد کربلا سے رونا شروع ہوا. ہر موڑ پہ لوگ پوچھتے کیوں رو رہا ہے. سجاد کبھی اکبر سناتا، کبھی غازی سناتا. قافلہ گزرتا گیا، کربلا پھیلتی گئی. واپس پلٹ کے مدینے آئے. ایک صحابی نے کہا مولا شہادت تم ہاشمیوں کا ورثہ ہے. سجاد روکے شہادت ہمارا ورثہ ہے، ننگے سر ماں بازار میں لے کے جانا ہمارا ورثہ ہے. اس کا مولا آنکھوں کا خون بند کر دے. مولا سجاد کی آواز ہے میں کیا کروں، میں پانی دیکھتا ہوں مجھے اصغر یاد آتا ہے، میں کسی کا جوان دیکھتا ہوں مجھے اکبر یاد آتا ہے. اس کا مولا آپ زیادہ وقت گھر میں رہتے ہیں، آپ کو اس لیے کربلا کی یاد آتی ہے. مولا اٹھ کے گھر سے باہر آیا کرے. مولا دیکھتے میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگا مولا مدینے کے بازار میں آیا. سجاد رو کہتے نہ لے کے جا مجھے بازار میں بازار جاؤں مجھے شام کے چوک یاد آتے ہیں. ماتم کی تیاری کرنا جو حسینی نوجوان بیٹھے ہو. اس نے مولا سجاد کو دیا سیدہ کا واسطہ. مولا سجاد کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے بازار میں آیا. اس نے لوگوں کو اشارہ کیا. لوگوں نے دکانیں بند کر کے مولا کے قدموں میں آ کے بیٹھے. مولا گزر رہے تھے، کوئی پیار کسی کو دے رہے، کسی کو دعا دے رہے. گزرتے گزرتے مولا بازار میں ایک دکان کے سامنے سے گزرے. ایک قصاب گوشت کاٹ رہا تھا. اس نے مولا سجاد کو دیکھا. اس نے جلدی سے گوشت پہ کپڑا ڈالا، وضو کیا، بازار میں آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. مولا سلام. فرمایا کون ہے؟ مولا تیرا شیعہ. کیا کام کرتا ہے؟ مولا گوشت بیچتا ہوں. فرمایا کیا تجھے شریعت محمد کے احکام ذبیحہ یاد ہے؟
اس نے سمجھا کہ امام وقت مجھ سے مسئلے کا جواب دیکھ رہے ہیں. کہتا ہاں مولا یاد ہے. مولا نے فرمایا سنا. اس کا شریعت ہے مدینے والے محمد کی, جس جانور کو ذبح کرو اسے پہلے پانی پلایا کرو. تو ماتم نہیں کر سکا اور میں جملہ کہہ گیا. جب اس نے کہا اسے پانی پلایا کرو, مولا سجاد کا سر دیوار پہ لگا. روکے گا لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں, میرے بہتے دریا پہ پیاس سے مارے گئے ہیں. مولا نے کہا دوسری شرط سنا. اس نے کہا مولا دوسری شرط ہے, جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا, جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا. مولا سجاد کا سر دیوار پہ آیا. روکے گا لوگ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے. 70 قدم پہ میری 3 پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے ماتم کر. میری 3 پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی ہیں. مولا نے کہا تیسری شرط سنا. وہ قدموں میں بیٹھ گیا. اس نے رو کے کہا مولا میں شرطیں سناتا ہوں تو لہو ہوتا ہے. مولا مجھ سے اور شرط نہ سن. مولا نے فرمایا تجھے مدینے والے محمد کا واسطہ مجھے آخری شرط سنا دے. جو ماتم کرنے کے لیے آئے رو کے کہتا مولا محمد کی شریعت میں ہے جس جانور کو ذبح کرو خنجر تیز ہونا چاہیے, خنجر تیز ہونا چاہیے. سجاد رو گئے ہائے میرا غریب بابا, میرے بابے کو اس خنجر سے ضربیں ماری گئی. حوصلے کے ساتھ روتے بھی جاؤ, حوصلے کے ساتھ مصیبت سنتے جاؤ. مولا سجاد نے وہاں ایک جملہ کہا, میں نے اس جملے کے لیے تمہیں سانس دیا تاکہ تم رک کے سنو. مولا نے وہی کھڑے ہوئے لوگوں کا ہجوم آ گیا. لوگوں نے دیکھا کہ مدت کے بعد حسین کا بیٹا بازار میں رو رہا ہے. بازار مدینہ میں مجلس شبیر شروع ہوئی. خطیب ہو گیا حسین کا بیٹا. مولا نے قصاب کو سامنے کھڑا کر کے بتا مدینے والوں کو شریعت محمد میں ہے کہ جانور کو ذبح کیسے کیا جاتا ہے. اس نے کہا مولا جانور کی شاہ رگ پہ چھری چلائی جاتی ہے, اس لیے کہ یہاں پر ایک رگ ہوتی ہے جسے کٹنے میں تکلیف کم ہوتی ہے, موت جلدی آتی ہے. شاہ رگ سے ذبح کیا جاتا ہے. جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. سجاد رو کے کہتے مجھے قسم میرے بابے کی لہو کی, میرا بابا حسین شاہ رگ سے نہیں. میرے بابا کی شاہ رگ نہیں کاٹی گئی. بس ایک گردن حسین کی گردن پہ ضربیں ماری گئی. شہادت نہ مکمل نہ پڑھ سکوں گا, بس ایک درد اور سن لینا. کیونکہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں مولا سجاد کی شہادت پڑھے. میں ممبر پہ کہا کرتا ہوں کون سا قتل پڑھوں سجاد کا, کون سا قتل پڑھوں. شام غریبہ جو قتل ہوا تھا وہ پڑھوں, جو کوفے میں ہوا تھا وہ پڑھوں, جو بازار شام میں ہوا تھا وہ پڑھوں. ایک قتل سننا. ساری زندگی تم نے علماء سے سنا ہے مولا سجاد خون روتے تھے. سنا یا نہیں سنا؟ جاؤ علماء سے جا کے پوچھنا مولا سجاد خون روئے کب. کربلا میں لہو نہیں روئے. اکبر کی لاش خیمے میں آئی, سجاد روئے, خون نہیں. قاسم کی گٹھڑی آئی, روئے ہیں, خون نہیں. عباس فرات پہ گر گئے, روئے ہیں, خون نہیں. بابا 13 ضربوں سے مارا گیا, روئے ہیں, خون نہیں. بہن سامنے کھڑی ہو کے کانوں کا لہو دکھاتی, سجاد روئے ہیں. ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی, روئے ہیں لیکن خون نہیں. کوفے کا بازار آیا, روئے ہیں, خون نہیں. میں روایت پڑھوں گا, پتھر دل کا میں ضامن نہیں جو رونے کے لیے آئے, جسے پتہ نہ کہ آج شاہ نجف میں سجاد کا جنازہ اٹھنا ہے, وہ بندہ ماتم ضرور کر لے گا. روئے کب تھے؟ جب شام کے باہر آ کے کھڑا ہوا نا یہ قافلہ. حوصلے کے ساتھ روایت سننا, حوصلے کے بڑا تم ماتم کرو گے روایت سن لینا. 15 اذانیں سنی علی کی بیٹی نے, شام کے باہر کھڑی.
میں بلا تشبیہ مولا سجاد کی جو تاریخ نے منظر دکھایا، مولا سجاد کی گردن میں منو وزنی لوہے کا توق، اس توق کے اندر لوہے کی میخیں، اس توق کا ایک ٹکڑا آج بھی ہندوستان کے حیدرآباد دکن میں پڑا ہوا، میں نے اس کی زیارت کی، اس محلے کا نام ہے دارالشفا۔ میں جب حیدرآباد دکن گیا میں نے زیارت کی ہے، اس پورے محلے کو کہتے ہیں شفا والا محلہ، لوگ بیماروں کو لا کے وہاں باندھ دیتے۔ وہ جو گردن میں وزنی توق تھا اس کے اندر لوہے کی میخیں تھی، اس توق کے ساتھ لمبی لمبی زنجیریں تھیں، جو زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھ میں۔ جب مولا سجاد بائیں جاتے تو دائیں والے زنجیر کھینچتے، بائیں کی میخیں گردن میں چلی جاتی، دائیں جاتے تو بائیں والے کھینچتے۔ کمر میں مولا سجاد کے ایک لنگر تھا، پاؤں میں مولا سجاد کی بیڑی تھی۔ میں مقتل سے اور مصائب کی کتاب سے جملہ پڑھو، گردن کا توق، کمر میں لنگر، ہاتھ کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑی سے جڑی تھی۔ اگلی سطر میں چھپا کے پڑھنے لگا ہوں۔ چوتھا امام کمر سیدھی کرنے لگتا، پانچویں کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتے۔ غربت سجا سنو جو سننے کے لیے آئے ہو۔ باپ کی کڑی کے ساتھ بیٹا پیدا، باپ کی کڑی پاؤں کی بیڑی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ مولا سجاد رکوع کی حالت میں، 15 اذانیں علی کی بیٹی اونٹ پہ، سجاد رکوع میں۔ جب 15ویں اذان ہو چکی، شہزادی نے اونٹ پہ بیٹھ کر، اما فضا، جی شہزادی، سجاد سے پوچھ ان سپاہیوں سے کہے ہم نے کتنی دیر رکنا ہے۔ روایت سننا، مولا سجاد نے اپنی گردن کا توق ہلایا، جس سپاہی کے ہاتھ میں زنجیر تھی وہ نیند سے جاگا، اسے دیکھا قیدی بلا رہا ہے، اسے کہا قیدی تو کیوں ہلایا؟ مولا سجاد نے آہستگی سے پوچھا ہم نے کتنی دیر رکنا ہے؟ یہ اونچی آواز میں کہنے لگا ابھی بازار سج رہے ہیں۔ میں مولا سجاد کا خون پڑھنے لگا ہوں کہ مولا سجاد خون کب روئے تھے؟ اس لمحے تک سجاد طریقت لہو نہیں روئے۔ اس نے کہا ابھی بازار سج رہے ہیں، بدماش بلائے جا رہے ہیں، بازاروں میں پردے لٹکائے جا رہے ہیں، ریشمی کناتیں آئینہ بندیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کو چھتوں میں بٹھایا جا رہا ہے، بازار میں ہجوم اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تمہارے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں۔ اور کہتی ہے ایک بات یاد رکھنا، دروازہ اندر سے کھلنا ہے، باہر سے نہیں کھلنا۔ ہمیں نہیں پتا دروازہ اندر سے کب کھلے گا۔ ادھر صبح کے وقت شام کا صدر دروازہ کھلا، مولا سجاد نے نظریں اٹھا کے شام کے بازار کا ماحول دیکھا، 3000 کمینہ ہاتھوں میں شراب کا جام لے کے شام کے صدر دروازے پہ کھڑا ناچ رہا تھا، عورتیں چھتوں میں بیٹھی ہوئی تھی، بازار میں مردوں کے گزرنے کی جگہ نہیں تھی۔ مولا سجاد نے یہ منظر دیکھا، اونٹ میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی، حوصلے کے ساتھ میں پہلا خون کا آنسو پڑھنے لگا ہوں۔ مائی کی اجازت نہیں دے رہا، میں کوشش کروں گا، میں پہلا لہو کا آنسو پڑھنے لگا ہوں۔ ابھی تک سجاد لہو نہیں روئے۔ بی بی نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، بی بی نے بازار کا منظر دیکھا، ایک ملاؤن ایک کاغذ کا ٹکڑا مولا سجاد کی آنکھوں کے نیچے کیا، مولا سجاد نے وہ حکم نامہ پڑھا، سجاد کی آنکھ سے لہو کا پہلا قطرہ آیا، سجاد کی آنکھ سے خون آیا، زینب کی نظر سجاد کی آنکھ پہ گئی، رو کر سجاد تیری آنکھوں میں لہو کیوں آ گیا ہے؟ کہتا دعا کر تیرے سجاد کا موت آ جائے، اما دعا کر تیرا سجاد مر جائے۔ رو کے کہتی موت نہ مانگ، مجھے درد بتا، میں درد پڑوں گا تو ماتم کرے گا۔ سجاد رو کہتے اما ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے۔ اما تو پیدل کیسے چلی گی؟ اما بازار کا رش بڑا زیادہ۔ 1 منٹ اور پڑھوں گا پھر جنازہ، 1 منٹ اور پڑھوں گا۔ جب مولا سجاد نے کہا اما تو پیدل کیسے چلی گی؟ بی بی نے کہا نہ سجاد میں پیدل نہیں چلوں گی۔ مولا سجاد کی آواز آئی، او ملعون میری ماں پیدل نہیں چلے گی۔ کتابیں کہتی ہے کہ کمینہ قریب آیا، اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، اس نے ظلم کا پہلا تعزیہ نہ مارا۔
سکینہ کی نظر تازیانے پہ پڑی، سکینہ اونٹ سے نیچے گری،